نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ ہم پچھلے سیشن میں الفعل المضارع کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور اس کا ایک پورا جدول، ایک ٹیبل میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا، اور فعل مضارع کیسے بنتا ہے اور اس کے کون کون سے صیغے ہیں وہ یقیناً آپ نے سیکھ لیے ہیں۔ آج فعل مضارع ہی کے بارے میں ہم مزید چیزیں پڑھتے ہیں کہ اس کو جب نیگیٹو بنانا ہو تو کیسے بناتے ہیں، اور مزید اس کے ساتھ کچھ کلمات جب لگائے جائیں تو اس کے معنوں میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے، میں نے فعل مضارع کے ساتھ ایک حرف لگایا، اس کو حرف کہتے ہیں، حرف نفی، اور یہ ہے لا۔ جیسے آپ نے ماضی میں پڑھا تھا نا کہ ما لگانے سے ماضی کے اندر نیگیٹو کے معنی پائے جاتے ہیں، تو اب یاد رکھیں کہ فعل مضارع میں جب آپ لا لگاتے ہیں تو اس میں نیگیٹیوٹی آتی ہے۔ جیسے اگر مثلا میں یہ نہ کہوں، لا نہ لگاؤں اور صرف اتنا کہوں کہ افہم الدرس، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ میں سبق کو سمجھتا ہوں یا میں سبق کو سمجھوں گا۔ لیکن جب آپ نے اس کے ساتھ یہ لا لگایا تو اس نے نفی کی معنی پیدا کی، لا افہم الدرس، میں سبق نہیں سمجھتا ہوں، درس کو نہیں سمجھتا ہوں۔ انگلش میں کیا کہیں گے کہ I do not understand the lesson، اور یہ فیوچر کے معنی بھی دے سکتا ہے کہ I shall not understand the lesson۔ آگے چلیں، دوسرا جملہ ہے لا یکتب الطالب الواجبہ، تو یہاں پہ بھی نیگیٹو کے معنی پیدا ہوئے، کیا ہوگا؟ the student does not write the homework۔ تو لا یکتبو کا کیا مطلب ہے؟ does not write، اور will not write بھی آپ سیاق و سباق سے پہچان سکتے ہیں کہ وہ فیوچر سمپل، یعنی جو فیوچر انڈیفینٹ ہے اس کا نیگیٹو ہے، یا پریزنٹ سمپل یا پریزنٹ انڈیفینٹ کا نیگیٹو۔ آگے دیکھیں، نمبر 3 ہے لا نذهب الى المدرسة، we do not go to the school، ہم اسکول نہیں جاتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ we shall not go to the school، ہم اسکول نہیں جائیں گے، یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ اس میں ایک چیز آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ لا جب ہم نے لگایا تو اس میں نذهب جو کہ فعل مضارع ہے، اس کے اندر اس کی شکل میں کچھ چینج نہیں آئی، یعنی وہ مرفوع ہے۔ یہ دیکھیں نا، با کے اوپر پیش ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ مرفوع ہے۔ آگے چلیں، لا تشرب البنت القہوۃ، تو لا تشرب وہ نہیں پیتی، البنت یعنی لڑکی، القہوۃ کافی، the girl does not drink coffee، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ the girl will not drink coffee، وہ کافی نہیں پیے گی، یہ بھی اس کے معنی ہو سکتے ہیں۔ ابھی دیکھیں، جمع میں نے یہاں پہ لگایا ہے لا یعرفون الحق، وہ حق کو نہیں پہچانتے یا وہ حق کو نہیں پہچانیں گے۔ تو یہاں پہ دیکھیں نا، جمع کا صیغہ ہے نا، یہ جمع کون سا ہے؟ جمع مذکر غائب، دیکھا اس میں کوئی تبدیلی نہیں، یعنی یہ مرفوع ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ مرفوع نون کے ساتھ، کیونکہ افعال خمسہ میں سے۔
they do not know the truth. اب یہاں تک تو آپ کو پتہ چل گیا کہ لا النافیہ لگانے سے فعل مضارع میں نیگیٹیوٹی کے معنی پیدا ہوتے ہیں. اور ایک چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اگر ہم اس کو فیوچر کے ساتھ مخصوص کرنا چاہیں تو اس میں ہم کیا کریں گے؟ اس میں ہم یا سین کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا سوفا کا استعمال کرتے ہیں. یعنی میں یہاں پہ لکھوں گا سوفا افہم الدرس. اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ I shall understand the lesson. دیکھیں سوفا لگانے سے معنی صرف فیوچر کے ہیں. ابھی یہاں پہ آپ پریزنٹ کے معنی نہیں کر سکتے. سوفا افہم الدرس I shall understand the lesson. اور یہ سوفا والا جو ہے یہ ہوتا ہی پازیٹیو ہے, اس میں نیگیٹیو نہیں. یا پھر میں سوفا نہ لگاؤں تو ایک چھوٹا سا لگا دو, سأفہم الدرس. اس کا معنی بھی کیا ہوگا؟ I shall understand the lesson. تو آپ نے دیکھا سین لگانے سے اور سوفا لگانے سے آپ فعل مضارع کو فیوچر کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں, وہ صرف فیوچر ٹینس بنتا ہے. مثلا یہ اگلا تو نیگیٹو بنا ہوا ہے نا, لیکن اگر آپ اس کو فیوچر کے ساتھ کرنا چاہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ سوفا سوف یکتب الطالب الواجب. دا اسٹوڈنٹ یہاں پہ کیا آئے گا؟ ول رائٹ دا ہوم ورک. سوفا لگانے سے. یا پھر آپ یہاں پہ چھوٹا سا سین لگا دیں, سیکتب الطالب الواجب. اس کا معنی بھی ہوگا کہ دا اسٹوڈنٹ ول رائٹ دا ہوم ورک. اسی طرح جیسے نیچے لا نذهب الى المدرسة, تو اس کا سمپل معنی میں نے بتایا we do not go to the school یا we shall not go to the school. لیکن ابھی آپ پازیٹیو فیوچر میں بنانا چاہتے تو آپ کہیں گے سوف نذهب الى المدرسة, we shall go to the school, سنذهب الى المدرسة. یہ چیز بس آپ نے یاد رکھنی ہے. اچھا, اب ایک اور حرف ہے جس کو آپ کہتے ہیں لم. لام اور میم. میم ساکن ہے, لم. اب یہاں پہ تھوڑی سی بات کو سمجھنا ہوگا. جیسے انگلش کے ٹینسز ہوتے ہیں نا, میں مثال کے طور پہ یہ کہوں ایک پاسٹ ٹینس بولوں کہ ہی وینٹ ٹو دا اسکول, تو جب آپ اس کا نیگیٹو بناتے ہیں تو پھر وینٹ تو نہیں کہتے نا, پھر آپ کہتے ہیں ہی ڈیڈ ناٹ گو ٹو دا اسکول. یعنی وہ جو سیکنڈ فارم ہے وہ فرسٹ فارم میں آ جاتی ہے. تو آپ یہی سمجھیں کہ یہ لم جو ہے جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو وہ پاسٹ انڈیفینٹ پاسٹ سمپل کا نیگیٹو بن جاتا ہے. یعنی وہ جیسے انگلش میں سیکنڈ فارم کی جگہ پہ آپ نے فرسٹ فارم لگائی جب آپ نے ڈیڈ ناٹ کہا, تو لم جب آپ فعل مضارع پہ لگائیں گے تو معنی وہ فعل ماضی کے دے گا اور اس کو جزم دے دے گا. یہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ لم فعل مضارع کو ماضی میں منفی کرتا ہے اور فعل کو مجزوم کر دیتا ہے, یعنی اس کو جزم دیتا ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں. جیسے دیکھیں میں نے کہا یا لم لگایا, لم افہم السؤال, تو میم جو ہے وہ ویسے تو افہمو ہے, میم کے اوپر پیش ہے, آپ کو پتا فعل مضارع مرفوع ہے, لیکن اس نے جزم دے دی, یعنی رفع کی نشانی کو ہٹانا پڑا. تو آپ نے کہا لم افہم السؤال, اور معنی اب پریزنٹ میں یا فیوچر میں نہیں بلکہ آپ نے کیے پاسٹ میں. I did not understand the question, میں نے سوال کو نہیں سمجھا.
یہاں پہ آئی ڈو ناٹ نہیں ہے، یہاں پہ آئی ڈڈ ناٹ ہے، یعنی فعل مضارع اب ماضی میں داخل ہو جاتا ہے، ماضی کے معنی دینے لگتا ہے۔ ابھی دوسرا دیکھیں، ابھی تھوڑی دیر کے لیے آپ لم کو بھول جائیں تو آپ کیا کہیں گے؟ یذہبو، باقی پر پیش ہوگی، لیکن لم لگنے سے با ساکن ہو گئی، لم یذہب ساکن ہے۔ الطالب الی المدرسۃ، اور معنی پاسٹ میں چلے گئے، the student did not go to the school، did not اور فرسٹ فارم۔ اسی طرح آپ نے کہا لم نشرب الماء، تو آپ نے دیکھا با ساکن ہے۔ ویسے تو عربی میں وہ جو ساکن کا جو ایک رول ہے نا کہ آگے الماء ہے اور حمزۃ الوصل ہے، وہ پچھلے حرف کو اگلے حرف سے ملاتی ہے تو ایک زیر دینی پڑتی ہے، تو وہ تلفظ کے لیے، یعنی جب پورا جملہ پڑھیں گے تو ایسے کہیں گے لم نشرب الماء، حالانکہ وہ با ساکن ہے۔ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ لم فعل مضارع پہ جب آتا ہے تو اس کو سکون دیتا ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ وی ڈڈ ناٹ ڈرنک دا واٹر، ہم نے پانی نہیں پیا۔ اسی طرح دیکھیں لم تکتب البنت الرسالۃ، the girl did not write the letter، اس میں آپ نے دیکھا کہ فعل مضارع مجزوم ہے اور معنی نیگیٹو پاسٹ کے ہیں۔ ابھی جمع میں نے لم لگایا، تو یہ یحفظو اصل میں کیا تھا؟ یحفظون۔ آپ نے پڑھا ہے نا پچھلے سیشن میں کہ فعل مضارع میں کچھ صیغے ایسے ہیں جن کو افعال خمسہ کہتے ہیں، وہ مرفوع نون کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ نون نسوہ تو لگ گئے، تو وہ نون یہاں سے گر گیا، تو کیا ہوا؟ لم یحفظوا الدرس، they did not memorize the lesson۔ تو نون آپ نے کیوں گرایا؟ اس لیے کہ لم فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، لیکن اس میں جو وہ دو صیغے ہیں وہ آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے، ان کی مثال دیتا ہوں۔ یعنی وہ دو صیغے جو جمع مؤنث غائب کا ایک صیغہ ہے اور جمع مؤنث مخاطب کا ایک فعل مضارع میں صیغہ ہے، میں نے کہا تھا وہ مبنی ہے، ان کے ساتھ کوئی ایک ایسا عامل لگے جیسے یہ لم ہے تو اس کے اوپر اثر نہیں کرتا۔ مثلا میں یہاں پہ کہتا ہوں النساء یحفظن الدرس، the women will memorize the lesson، یہ معنی ہے نا کہ عورتیں درس یاد کریں گی یا عورتیں درس سبق یاد کرتی ہیں۔ اب یہاں پہ میں لم لگاتا ہوں تو آپ نے دیکھا یحفظنا ہی رہے گا، اس میں نون نہیں گرائیں گے چونکہ یہ نون نسوہ ہے، تو آپ کہیں گے النساء لم یحفظن الدرس، یہ اس کی شکل میں کوئی چینج نہیں آئے گی، یہ بتانا مقصود تھا۔ اس کے بعد فعل مضارع پہ ایک حرف داخل ہوتا ہے جس کو قد کہتے ہیں، قد۔ تو جب قد فعل مضارع پہ آتا ہے، آپ کو میں نے ایک چیز بتائی تھی کہ فعل ماضی کے اوپر جب قد آتا ہے تو وہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس بنتا ہے، ایسے ہی نہیں جیسے قد کتب کا مطلب ہے ہی ہیز ریٹن، یہی بتایا تھا نا، یعنی اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ لیکن مضارع میں الٹ ہے، مضارع میں جب قد داخل ہوتا ہے تو شک پیدا ہوتا ہے، مے کا ترجمہ، مائٹ کا ترجمہ، سم ٹائمز کا ترجمہ، پاسبلی کا ترجمہ آپ انگلش میں کرتے ہیں۔ جیسے میں یہ کہوں، یہ دیکھیں قد یفہم الطالب الدرس، یہ فعل مضارع کی شکل کو چینج نہیں کرتا، معنوں کو چینج کرتا ہے۔ قد یفہم الطالب الدرس، the student may understand the lesson، مطلب کیا ہو سکتا ہے کہ طالب علم
سبق کو یاد کر لے، یہ معنی ہوں۔ اس بات کا امکان ہے کہ طالب علم سبق کو یاد کر لے، یا اس کا یہ میں ترجمہ کر سکتا ہوں، طالب علم کبھی کبھی سبق کو یاد کر لیتا ہے، اس میں شک کے معنی۔ دوسرا دیکھیں، قد تنجحو فی الامتحان، یعنی یو، تنجحو کا مطلب یو، You may succeed in the exam، ہو سکتا ہے کہ آپ امتحان میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ جو یو ہے یہ مرد ہے، اور اگر فیمیل کرنا ہے تو وہ ہوگا قد تنجحین فی الامتحان۔ آگے قد نذهب الى السوق، we may go to the market، ہو سکتا ہے کہ ہم مارکیٹ جائیں۔ یہ قد نے اس کے معنوں میں چینجز لائیں۔ اسی طرح قد یتأخر القطار، the train may be late۔ ابھی آپ نے سمجھ گئے ہوں گے کہ قد لگانے سے فعل مضارع میں may، might، sometimes، possibly، یعنی ہو سکتا ہے کہ معنی پیدا ہو جاتے ہیں جب بھی فعل مضارع کے ساتھ یہ لگے گا۔ تو آج آپ نے 3-4 چیزیں سیکھی ہیں کہ فعل مضارع کو نیگیٹو بنانے کے لیے لا کا استعمال کرتے ہیں۔ جب اس کے اوپر لم داخل ہوتا ہے تو اس کو جزم دیتا ہے اور معنی پاسٹ کے کرتا ہے نیگیٹو کے، اور جب قد لگتا ہے تو اس میں احتمال کے، میں، مائٹ کے معنی، یعنی شاید کے معنی، کبھی کبھار کے معنی اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس کے اوپر آپ پریکٹس کریں، مزید پریکٹس کریں گے تو زیادہ سیکھیں گے۔ تو پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ کہتے ہیں نا، جتنی پریکٹس کریں گے اتنی آپ کے اندر جو عربی زبان کی گرامر ہے وہ پختہ ہوتی چلی جائے گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلے سیشن میں اگلی سبق کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔